فاضل اکرام و حاضرین مجلس پردے سے سن رہی اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ باوقار سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ حضرات محترم محلہ عباس نگر کی مسجد مدار العالمین کے چندے کو کہا ہے۔ حضرات، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں، حضرات محترم ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ حضرات محترم، درود پاک کے تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی نے مجھے اتنی قوت دی ہے، رب تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ یا رسول اللہ میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں۔ حضرات، ہم حضرات محترم ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آسمان کے ستاروں کو گن لے۔ حضرات محترم، جہاں تک کہ میں جانتا ہوں اس دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو آسمان کے ستاروں کو گن سکے، لیکن وہ فرشتہ بارگاہ نبی میں موجود ہے، عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی نے مجھے اتنی قوت دی ہے، مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، زمین کی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں۔ حضرات محترم، جب وہ فرشتہ بارگاہ نبی میں یہ عریضہ پیش کرتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے ذرا یہ بتا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے تجھے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ تو زمین کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، لیکن یہ بتا دے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ تو جس کی گنتی کو شمار نہیں کر سکتا، جس کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، یہ سوال میرے نبی اس فرشتے سے کرتے ہیں، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں رب تبارک و تعالی نے مجھے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ میں زمین کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کی گنتی کو تو شمار نہیں کر سکتا، جس کی تعداد کو تو شمار کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یا رسول اللہ وہ چیز وہ ہے کہ جب آپ کو امتی، آپ کا وفادار، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ پر دل و جان سے محبت کرنے والا، آپ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اس درود پاک کے عوض میں اس کو جتنا ثواب دیتا ہے اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات،
کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ میرے عزیز کہ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھیں تو حضرات محترم رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قدر ثواب دیتا ہے کہ حضرات محترم وہ فرشتہ جو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، جو زمین کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی کو درود پڑھنے کے عوض میں جو ثواب عطا فرماتا ہے اس ثواب کی گنتی کو شمار نہیں کر سکتا۔ آئیے حضرات محترم پھر ایک مرتبہ درود پاک بارگاہ نبی میں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کے چھٹے پارے میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات محترم مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک۔ حضرات محترم تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے میرے عزیز، حضرات محترم صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا، اس کے بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میرے عزیز، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ حضرات محترم جس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو حضرات محترم جتنے بھی فرشتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرف حضرت آدم علیہ السلام چلتے ہیں اس طرف ہاتھ باندھ کر ادب و احترام کے ساتھ تمام فرشتے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم اور اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرات محترم اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرات محترم آپ کی پیشانی میں رکھا تو جس وقت نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو فرشتوں نے حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام کے آگے آ کر کے ہجوم لگا لیا اور ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا یہ کیا وجہ ہے کہ تیرے فرشتے میرے سامنے اتنا ادب کیوں کر رہے ہیں، میرا یہ ادب کیوں کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اے آدم سنو یہ تمہارا ادب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ تمہاری پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ادب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مدار العالمین، نعرہ تکبیر۔ حضرات رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام یہ تمہارا ادب نہیں کر رہے ہیں بلکہ نور محمدی کا ادب کر رہے ہیں۔ اور حضرات محترم یہی وجہ تھی کہ حضرات محترم تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو وہ ظاہر میں حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا لیکن صحیح معنی میں اگر دیکھیں گے تو وہ نور محمدی کو سجدہ کیا تھا۔ حضرات محترم جب رب تبارک و تعالی حضرت آدم سے یہ کہتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام یہ نور محمدی کا ادب کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں حضرات محترم یہ خوشی حضرات محترم پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں اے مولا جس نور محمدی کا یہ فرشتے ادب کر رہے ہیں، اے مولا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں بھی اس نور محمدی کا دیدار کر لوں۔ حضرات محترم جب حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ مولا میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں رب تبارک و تعالی اس نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی سے اٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں رکھ دیتا ہے اور جس وقت حضرت آدم کی نظر نور محمدی پر پڑتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں گویا کہ آج امت
محمدیہ جب مسجدوں سے نبی کے نام کی آواز سنتی ہے، حضرات محترم مسجدوں سے مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا کسی مجلس میں جب کوئی مقرر تقریر کے دوران نبی کا نام لیتا ہے تو یہ پورے امت محمدیہ نبی کا نام سن کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے یہ بتاتی ہے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، آج ہم جو اپنے انگوٹھوں کو چوم رہے ہیں یہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو سبحان اللہ بے شک۔ حضرات محترم اس کے بعد یہ نور محمدی حضرات محترم منتقل ہوتا ہوا میرے عزیز حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ جاتا ہے۔ بس آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور محمدی آیا۔ حضرات محترم اس کے بعد میں حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت حضرات محترم حضرت عبداللہ پر فدا ہو جاتی ہے، ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ حضرات محترم آخرکار وہ عورت حضرت عبداللہ سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ میں تم سے اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں، اے عبداللہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرات محترم حضرت عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اے عورت سن سن، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے والدین جو بہتر فیصلہ فرمائیں گے میں اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ غرض کے میرے عزیز حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو جاتی ہے۔ اب حضرات محترم وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا، حضرات محترم وہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ پھر مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے وہی عورت آج آ رہی ہے جو کچھ دن پہلے حضرت عبداللہ سے یہ کہہ رہی تھی اے عبداللہ میں تم سے اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں، اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو کچھ دن پہلے حضرت عبداللہ سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت حضرت عبداللہ کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تو وہی ہے جو کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، مجھ سے نکاح کرنے کی تمنا رکھا کرتی تھی، مجھ سے نکاح کرنے کی آرزو رکھا کرتی تھی، لیکن آج کیا وجہ ہے تو نے میری طرف سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا ہے؟ میرے عزیزوں بڑے توجہ کے ساتھ اس جواب کو سننا۔ حضرت عبداللہ سے وہ عورت جواب دیتی ہے اے عبداللہ سنو سنو، ہاں میں تم سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، میرے اندر تم سے نکاح کرنے کی آرزو پیدا ہوئی تھی، لیکن اے عبداللہ وہ حقیقت میں تم سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ جو کچھ دن پہلے میں نے تمہاری پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا تھا میں اسی وجہ سے نکاح کرنے کے لیے تم سے تیار ہوئی تھی۔ حضرات جو ہمیں ان تمام واقعات سے یہ معلوم چلتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرات جس کے پاس پہنچا حضرات دنیا کے اندر اس کو عزتیں اور وقار نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملا۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے اس بولنے میں جو بھی غلط